اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیرت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی جائز خواہشات اور نیک تمناؤں کو پوری فرمائے. استقبال کرتا ہوں آپ کا ایک مرتبہ پھر اپنے اس چینل پر. قبل ازیں کہ ویڈیو کی شروعات کروں آپ سے کچھ گزارش یہ کرنی تھی کہ اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ اسلامک ویڈیوز اور دینی مسائل آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم نے لی ہے. اور دعا کو ہمیشہ رہتا ہوں کہ اللہ آپ کی تمام جائز خواہش کو پوری کرے. جو اسٹوڈنٹ ہیں خاص طور سے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ آنے والا ایگزام جو 10th یا 12th کا ہے اللہ آپ سبھی کو اس میں کامیاب کرے. انشاءاللہ ایک ایسا وظیفہ 12th اور 10th کے ایگزام سے پہلے آپ کے سامنے ایک مکمل باضابطہ ویڈیو لاؤں گا، جس سے انشاءاللہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ملے گی. ویڈیو کی شروعات کریں. ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ شراب نوشی کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی جاوے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں جس طریقے کی شراب نوشی ہمارے نوجوانوں میں پھیلی ہوئی ہے، جس طریقے سے لوگ نشے میں مبتلا ہیں، جس طریقے سے نوجوان نشے میں مبتلا ہیں، اس کے بارے میں کچھ چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے، کچھ چیزوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ایک چھوٹی سی کلپ جو ہے آپ کے سامنے بھی رکھ دی جائے کہ شراب نوشی کے کیا کیا نقصانات ہیں. ایک تصویر سامنے نکل کر آ رہی ہے. یہ سب سے مشہور شہر بنگلور کی تصویر بتائی جا رہی ہے، جس میں نوجوان جو ہے نیو ایئر کی پارٹی کے موقع پر شراب نوشی کے بعد ان کی کیا حالت ہوئی، شراب نوشی کے بعد ان کا کیا حال ہوا، یہ ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن کچھ اسلامی تعلیمات اور کچھ اسلامی احکامات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. شراب نوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شراب نوشی کی حرمت آ چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، جس وقت شراب حرام نہیں ہوا تھا، اس وقت جو ہے تقریباً ہر اکثر صحابہ شراب نوشی کیا کرتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والی آیت اتاری تو سارے کے سارے صحابہ اس سے رک گئے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ کی گلیوں پہ شراب کی جو ہے دریا بہہ رہے تھے، اور شراب مدینہ کی گلیوں میں اس طریقے سے بہ رہے تھے گویا تھے کہ تیز بارش ہوئی ہو. اور تیز بارش میں جس وقت جو ہے گلیوں کا حال ہوتا ہے، بستی کا حال ہوتا ہے، پانی کس طریقے سے گلی کوچوں سے گزرتا ہے، اس طریقے سے مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا جب یہ آیت نازل ہوئی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان شراب نوشی کرتا ہے، جو انسان شراب پیتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی شراب پیوے، شراب کا ایک قطرہ یا شراب کا ایک گھونٹ اگر ایک مرتبہ پی لے اور توبہ نہ کرے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. یعنی نماز اگر توبہ کرنے سے پہلے پڑھے گا نماز تو ہو جاوے گی، لیکن نماز کا جو ثواب ملنا ہوگا، نماز کا جو اجر ملنا ہوگا وہ اس کو نہیں ملے گا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر توبہ کر لیا اور پھر شراب پی لی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توبہ کرنے کے بعد پھر شراب پیا اور پھر توبہ نہیں کیا تو پھر 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اگر توبہ کرنے سے پہلے وہ شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد یعنی 3 مرتبہ کے بعد اس کے توبہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل اس کو جو ہے دوزخیوں کا، جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا اور خون کی دریا سے اس کو خون پلایا جائے گا اور بری طریقے سے اس کو جو ہے کل محشر جو ہے بری طریقے سے اس کو جو ہے سزا دی جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی سے منع فرمایا ہے. آپ خود دیکھ لیں، ایک عقل مند انسان کبھی
کبھی نہیں کہے گا کہ شراب نوشی کرنی چاہیے، کیونکہ ہر ایک طریقے کا جوس اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے۔ لوگوں کو خواہش ہوتی ہے تو اس طریقے کا جوس استعمال کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا غم بھول سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا درد بھول سکتے ہیں، بغیر توبہ کے مر جائیں گے تو پھر اپنے اوپر ہم نے آگ کو اپنے اوپر ڈال لینے والا کام کیا ہے۔ مانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی تکلیف کم ہو جاتی ہے، خاص طور سے وہ نوجوان جو عشق مجازی میں جن کا دل ٹوٹا ہوا ہو، یا گھریلو ٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے شراب پیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا درد جو ہے شراب پینے سے، ہمارا درد جو ہے گانجا اور چرس اور اس طریقے کی چیزوں کو لینے سے جو ہے کم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہماری عقل معاف ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارا عقل، ہمارا دماغ اس درد کو جو ہے فیل نہیں کر پاتا، اس درد کو جو ہے احساس نہیں دلا پاتا، ہمارا دماغ تھوڑی دیر کے لیے معاف ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پرماننٹلی سلیوشن یہی ہے، جبکہ پرماننٹلی سلیوشن نہیں ہے۔ ہر ایک طریقے کا علاج ہے، ہر ایک ڈپریشن کا علاج ہے، ہر ایک ٹینشن کا علاج ہے، ہر ایک چیز کا سلیوشن ہے، لیکن اسلام نے ہر ایک طریقہ بتایا۔ اس طریقے پر اگر ہم چلیں گے، اس طریقے پر عمل کار ہوں گے، عمل پیرا ہوں گے، اس طریقے پر اگر ہم عمل پیرا ہوں گے، تب جا کر ہمارا ہر سلیوشن اور ہمارا ہر پرابلم سالو ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ شراب نوشی اور قمار بازی اور اس طریقے سے جو ہے جوا اور گانجا چرس جتنے بھی نشیلو پر ہیں ان کا استعمال جو ہے اسلام نے منع فرمایا ہے، سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کو جو ہے جہنمیوں کا پیپ پلایا جاوے گا، جہنمیوں کا خون پلایا جاوے گا، جو لوگ دنیا میں شراب نوشی کریں گے اور بغیر توبہ کے مر جائیں گے۔ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں نوجوانوں کی کیا حالت ہو چکی ہے، کس طریقے سے جانور جو ہے جانوروں کی طرح یہ گرے پڑے ہوئے ہیں، جانوروں کی طرح یہ ان کا رہنا سہنا ہو رہا ہے، جانوروں کی طرح، جانوروں سے بھی بدتر ان کی حالت ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے جو ہے شراب نوشی کو منع فرمایا ہے، گانجا کو، چرس کو اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سے رکیں اور اپنے آپ کو اسلام پر لانے کی کوشش کریں، اور ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس طریقے کی ویڈیو سے عبرت حاصل کریں، اس طریقے کے ویڈیو سے اپنے آپ میں سدھار لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم نے سدھار نہیں لایا تو 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کے بعد ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا پرابلم اور ہمارے سلیوشن، ہمارا ٹینشن ختم تو ہو جائے گا، لیکن پرماننٹ جو ہے ہمیں پریشانی اور ہمیں پرابلم ہونے والی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایسی چیزوں سے، خاص طور سے شراب نوشی سے، گانجا چرس، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، سگریٹ نوشی سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اس طریقے کے فضول خرچی سے باز آ جائیں۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا تھا۔ یعنی اگر ہم شیطان کے بھائی بنیں گے تو ہم بھی اپنے رب کے ناشکرا بنیں گے۔ اسی وجہ سے آپ سے گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس طریقے کا کام بالکل نہ کریں، اپنی زندگی کو اسلام پر لائیں اور اپنے اعمال کو اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ڈھانے کی کوشش، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی، آپ کے جاننے والوں میں سے اگر کوئی اس طریقے کا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، سگریٹ نوشی بھی اگر کوئی کرتے ہیں، تو ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ جو ہے بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت، دعا کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔